السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوز آف امریکہ کے کیرلا اسٹیٹ کوآرڈینیٹر اور کیرلا میں RSS سے وابستہ ہندو تحریک کے سینئر رہنما پی شری کمار نے روم میں ویٹیکن سٹی میں پوپ فرانسس سے ملاقات کی اور انہیں رگ ویدیکا کی ایک نقل پیش کی۔ شری کمار نے ویٹیکن کے دورے کے دوران مقدس متن کا حوالہ کیا، جہاں انہوں نے عالمی مذہبی کنونشن میں شرکت کی۔ تقریب میں پوپ فرانسس کو کلیدی مقرر کے طور پر پیش کیا گیا۔ شری کمار نے INS کو بتایا، اگر آپ کو یاد ہو تو کیرلا کے سابق وزیر اعلیٰ اور آنجانی CPIM لیڈر EK نینان نے 1997 میں ویٹیکن کے دورے کے دوران پوپ جان پال دوم کو بھگوت گیتا کی ایک کاپی تحفے میں دی تھی۔ مجھے لگا کہ اس بار سب سے مناسب تحفہ خود رگ وید ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آنجانی سوامی سیتانند سرسوتی کیرلا کے ایک مشہور ہندو رہنما اور سنت نے اکثر ویدوں کی اہمیت کو ہندو مذہب کے بنیادی صحیفے کے طور پر اجاگر کیا تھا اور اس بات کی وکالت کی تھی کہ ہر ہندو گھرانے کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے۔ اس ویژن کی بنیاد پر شمالی امریکہ کے کیرلا ہندوؤں نے رگ وید کی کاپیاں تقسیم کرنے کا آغاز کیا۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی سلیکٹ کمیٹی کے چیئرمین جان مولینار اور ان کے ساتھیوں نے امریکہ چین سائنس اور ٹیکنالوجی معاہدے کو مزید 5 سال تک بڑھانے کے جو بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے۔ یہ توسیع کانگریس کی جانب سے معاہدے کو معطل کرنے یا امریکی قومی سلامتی، انسانی حقوق اور دانشورانہ املاک کے تحفظ کے لیے مضبوط حفاظتی اقدامات کو نافذ کرنے کی بار بار کی درخواستوں کے باوجود سامنے آئی ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کو لکھے گئے خط میں مولینار اور ان کے ساتھی قانون سازوں نے دلیل دی کہ موجودہ انتظامیہ کے آخری دنوں میں امریکہ چین سائنس ٹیکنالوجی معاہدے کی تجدید آنے والے انتظامیہ کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی نمائندگی کرتی ہے۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق کینبرا اور جکارتا کے درمیان ہوئے معاہدے کے بعد بالی 9 ہیروئن کی اسمگلنگ گروپ کے باقی 5 آسٹریلوی ارکان انڈونیشیا کی جیلوں میں تقریباً 2 دہائیوں گزرنے کے باوجود آسٹریلیا واپس آ گئے ہیں۔ بالی 9 کو انڈونیشیا کی پولیس نے 2005 میں گرفتار کیا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں البانی نے لکھا، مجھے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آسٹریلوی شہری CE چین، مائیکل زوکاچ، میتھیو نارمن، اسکاٹ رش اور مارٹن اسٹیفنر آج کی دوپہر آسٹریلیا واپس آ گئے ہیں۔ میں صدر پرابوڈو سوبیتا کی ہمدردی کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج اتوار کو البانی اور وزیر داخلہ ٹونی بلیئر کے ساتھ ایک الگ مشترکہ بیان میں وزیر خارجہ چینی وینگ نے کہا، مردوں کو آسٹریلیا میں اپنی ذاتی بحالی اور دوبارہ انضمام کو جاری رکھنے کا موقع ملے گا۔ متحدہ عرب امارات نے صحرا بندی کو روکنے اور خشک سالی سے نمٹنے کے لیے عملی حل تیار کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے کنونشن ٹو کامبیٹ ڈیزرٹیفیکیشن کے فریقین کی کانفرنس COP 16 کے 16ویں اجلاس میں اپنی شرکت کا اختتام کیا۔ متحدہ عرب امارات نے عالمی پائیدار زمینی انتظام میں خواتین کے کردار کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تمام کمیونٹی گروپس کی بہتر شمولیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ COP 16 کا انعقاد 2 سے 3 دسمبر تک ریاض میں ہماری سرزمین ہمارا مستقبل کے عنوان سے منعقد ہوا۔ کانفرنس کا مقصد زمین کی تنزلی کو تجدید میں تبدیل کرنے کی حکمت عملیوں کو تلاش کرنا تھا۔ اقوام متحدہ کا کنونشن ٹو کامبیٹ ڈیزرٹیفیکیشن چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حکومتوں، کاروباروں اور سول سوسائٹی کو اکٹھا کرنے اور مشترکہ طور پر زمین کے لیے ایک پائیدار مستقبل کی تشکیل کے لیے عالمی وکیل کے طور پر کام کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ورثے کے ایک جرأت مندانہ جشن میں اونٹ ٹریک کا 11واں ایڈیشن اپنی 13 روزہ صحرائی اوڈیسی میں مکمل ہو گیا ہے، جس میں 17 ممالک کے 33 شرکا شامل ہیں۔ ہر ایک متحدہ عرب امارات کی روح کو مجسم بنا رہا ہے۔ شرکا جن کا تعلق متحدہ عرب امارات اور اس سے باہر دونوں سے ہے، خالی کوارٹر صحرا کے قلب سے روانہ ہوئے ہیں اور فی الحال مغربی صحرا کی وسیع بدلتی ریت کو عبور کر رہے ہیں، جو گلوبل ولیج کے ہیریٹیج ولیج کے لیے بندھے ہوئے ہیں۔ 21 دسمبر کو ان کا سفر اختتام پذیر ہوگا۔ کارواں کا سفر 9 دسمبر کو ارادے کے علاقے سے شروع ہوا، جو خالی کوارٹر کے اندر تھا۔ راستے میں شرکا نے کئی قابل ذکر اسٹیشنوں سے گزرے ہیں۔ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے تصدیق کی ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے حالیہ خاتمے کے بعد لبنانی گروپ شام کے راستے ہتھیاروں کی سپلائی کا راستہ عارضی طور پر کھو چکا ہے۔ اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد آج اپنے پہلے ٹیلی ویژن خطاب میں قاسم نے رکاوٹ کو تسلیم کیا اور اسے حزب اللہ کی کارروائیوں کے وسیع دائرہ کار میں تفصیل کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد سپلائی روٹ بحال ہو سکتا ہے یا حزب اللہ متبادل راستے تلاش کر سکتی ہے۔ قاسم نے کہا، ہاں، اس مرحلے پر حزب اللہ شام کے راستے فوجی سپلائی کا راستہ کھو چکی ہے، لیکن یہ نقصانات
مزاحمت کے کام کی تفصیل ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی گیر پیڈرسن نے کہا ہے کہ شام میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی ان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پیڈرسن نے اردن کے شہر عقبہ میں وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی، جس میں شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیڈرسن نے کہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد شام کی انتہائی نازک صورتحال کو ایک قابل اعتماد اور جامع سیاسی عمل کے آغاز کے ساتھ حل کیا جانا چاہیے جو ملک کی تمام برادریوں کو اکٹھا کر سکیں۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ریاستی ادارے تباہ نہ ہوں اور ہمیں جتنی جلدی ممکن ہو انسانی امداد حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو شاید یہ شامی عوام کے لیے ایک نیا موقع ہو سکتا ہے۔ اردن میں ہوئے وزرائے خارجہ کا اجلاس، جس میں ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے شرکت کی، اسد حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد شام کے لیے منعقد ہوا پہلا بین الاقوامی اجلاس تھا۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق سمیت حمص اور درعا کے شہروں پر بھی فضائی حملے کیے۔ مقامی ذرائع سے حاصل ہوئی معلومات کے مطابق اسرائیلی فوج کے طیاروں نے دمشق کے شمال میں واقع تل مومنین کے علاقے کو نشانہ بنایا، جس میں صدنیہ جیل کے آس پاس کا علاقہ شامل ہے جو بشار الاسد حکومت کے ٹارچر سینٹر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ملک کے جنوب میں درعا شہر میں حکومتی افواج کے ہتھیاروں کا ڈیپو اور حمص شہر شامل ہیں۔ 8 دسمبر کو 61 سالہ اسد حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی 27 نومبر کو شام میں دشمنی میں شدت کے بعد شام پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج، جس نے حکومتی فوج کی طرف سے چھوڑے گئے فوجی انفراسٹرکچر اور تنصیبات کو تباہ کرنا شروع کر دیا، اس نے گولان کی پہاڑیوں پر اپنے قبضے میں توسیع کی ہے جو شام کا علاقہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تصدیق کی ہے کہ ان کے ملک نے حیطہ تحریر الشام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کیا ہے جو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے اور شام میں اسد حکومت کا تختہ الٹنے والے گروہوں کا سربراہ ہے۔ بلنکن نے اردن کے شہر عقبہ میں ایک پریس کانفرنس کی جہاں وہ شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کر رہے۔ بلنکن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شام گزشتہ نصف صدی میں کسی بھی ہفتے کے مقابلے میں زیادہ تبدیل ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور دیگر علاقائی طاقتوں نے ان اصولوں پر اتفاق کیا ہے جن پر انہیں امید ہے کہ شام کے عبوری رہنما مستقبل کی شامی حکومت کے لیے حمایت اور تسلیم کے بدلے ان اصولوں پر عمل کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے شام کی جامع اور نمائندہ عبوری حکومت پر زور دیا کہ وہ اقلیتوں اور خواتین کے حقوق کا احترام کریں، دہشت گرد گروہوں کو برداشت نہ کرنے کو یقینی بنائیں، کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیروں کو تباہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ شام اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اسرائیلی جنرل سیکورٹی سروس کے سربراہ رونن بار اور جارڈن جنرل انٹیلیجنس سروس کے سربراہ احمد حسینی نے شام کی صورتحال پر خفیہ بات چیت کی ہے۔ کیوز پورٹل نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ بار اور مسٹر حسنی کے درمیان بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام بھی موجود تھے۔ ایکسکیوز کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے فوجی حکام نے شام کی صورتحال اور وہاں کے اپوزیشن کے ساتھ اسرائیل اور اردن کے مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ قابل ذکر ہے کہ شام میں اپوزیشن اب ایک عبوری حکومت تشکیل دے رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق دونوں ملکوں کے فوجی حکام نے بات چیت کے دوران اردن کے ذریعے ایران سے ویسٹ بینک میں گروپوں کو ہتھیاروں کی مبینہ فراہمی پر بات چیت کی۔ اسرائیل ڈیفنس فورس کے جوان دہشت گردی کی کوششوں کو روکنے کے لیے مغربی کنارے پر حملے کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اردن کے شہر عقبہ میں شام کے حوالے سے عرب وزارتی رابطہ کمیٹی کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں کمیٹی کے ارکان سعودی عرب، اردن، عراق، لبنان، متحدہ عرب امارات، عرب سربراہ اجلاس کے موجودہ صدر قطر اور عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل نے شرکت کی۔ ایس پی اے کے مطابق اجلاس میں شام کی حالیہ صورتحال کا جائزہ اور اس اہم مرحلے میں شامیوں کی قیادت میں عبوری سیاسی عمل کی سپورٹ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ کے مشیر برائے سیاسی امور شہزادہ مصعب بن محمد فرحان اور اردن میں سعودی سفیر نائف صدری بھی موجود تھے۔ عرب نیوز کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے اردن میں امریکہ، ترکیہ، یورپی یونین اور عرب ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد شام کی صورتحال پر بات چیت کی۔ عرب لیگ کے زیر اہتمام ہوئے اس اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ نے مملکت کے وفد کی سربراہی کی، جس میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے شامیوں کی قیادت میں عبوری سیاسی عمل کی سپورٹ پر بات چیت کی گئی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں رائل کمیشن نے ریاض میٹرو پروجیکٹ کے مزید 2 ٹریکس آج اتوار 15 دسمبر سے کھول دیے ہیں۔ ان میں
रेड ट्रैक किंग अब्दुल्ला रोड पर किंग फाहद स्पोर्ट्स सिटी से किंग सऊद यूनिवर्सिटी तक 25 किलोमीटर तवील है। इसमें 15 स्टेशन हैं, जबकि ग्रीन ट्रैक किंग अब्दुल अजीज़ रूट पर वजारत तालीम स्टेशन से नेशनल म्यूजियम तक 13 किलोमीटर लंबे हैं। इसमें 12 स्टेशन शामिल हैं। वाज़ह के 1 दिसंबर को मेट्रो प्रोजेक्ट के 6 ट्रैक में से पहले मरहले में 3 ट्रैक्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया था। अब मजमूई तौर पर मेट्रो के 5 ट्रैक ऑपरेशनल हैं। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए अरब नस्ल घोड़ों के मुकाबले हुस्न की इख्तितामी तकरीब में गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ ने शिरकत की। SPA के मुताबिक रियाज के शाह अब्दुल अजीज़ मरकज़ में मुनक़िदा 7वां अरब नस्ल घोड़ों के आलमी मुकाबले की तकरीब में वज़ीर माहौलियात व पानी व ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान फजले और कमिश्नरी ज़रमा अली करनी भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी गवर्नर रियाज ने मुकाबले के फ़ातिहीन को इनामात और गोल्ड मेडल्स पेश किए। अलावादीन 7वें एडिशन के इनेकाद में मुआवनत करने वाले इदारों और कंपनियों को भी इनामात से नवाजा गया। वाज़ह के घोड़ों के मुकाबले हुस्न में 451 घोड़े शरीक थे। मुकाबले में सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, कतर, बहरीन, उर्दन, मिस्र, लेबनान और अमेरिका से शायकीन ने अपने घोड़ों के साथ शिरकत की। बरतानिया के चौथे बड़े हवाई अड्डे न्यू कैसल एयरपोर्ट को 1 अरब पाउंड में फ़रोख्त के लिए पेश किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हवाई अड्डे की खरीदारी में दिलचस्पी लेने वालों में सऊदी सरमायाकार सरफहरिस्त हैं। बरतानवी ज़राए ने कहा है कि JP मोर्गन बैंक हवाई अड्डे का 49% हिस्सा फ़रोख्त के लिए पेश करेगा, जबकि बकिया हिस्सा मुकामी कौंसल्स की मिल्कियत में रहेगा। वाज़ह के न्यू कैसल एयरपोर्ट ने गुज़िश्ता साल 2023 में 46 मिलियन पाउंड का मुनाफा कमाया, जबकि रवां साल इससे ज़्यादा मुनाफा कमाने की तौक़ी की जा रही है। क़ब्ल सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने हैथरो एयरपोर्ट का 15% हिस्सा खरीदा है, जबकि फ़ंड ने अक्टूबर 2021 में न्यू कैसल फुटबॉल क्लब की कुल मिल्कियत हासिल कर ली थी। बांग्लादेश में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के दौर के इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात करने वाले कमीशन ने मुल्क में खौफ की अलामत बनने वाले पुलिस यूनिट यानी रैपिड एक्शन बटालियन को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक तहक़ीक़ाती कमीशन के एक सीनियर मेंबर ने बताया कि कमीशन ने हसीना वाजिद के दौर में खौफ की अलामत रैपिड एक्शन बटालियन को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की। 77 साला हसीना वाजिद 5 अगस्त 2024 को उस वक्त इंडिया भाग गई थी जब तलबा की क़यादत में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के शुरा ढाका में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुस गए थे। हसीना वाजिद की हुकूमत पर बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है, जिनमें सैकड़ों सियासी मुखालिफिन के मावरा अदालत कत्ल, अगवा और गायब करना शामिल है। निगरान हुकूमत की जानिब से कायम की गई जबरी गुमशुदगियों के कमीशन ऑफ इंक्वायरी का कहना है कि इसे इब्तदाई तौर पर शवाहिद मिले हैं कि हसीना वाजिद और इनकी हुकूमत के आला हुक्काम जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस थे, जिनको रैपिड एक्शन बटालियन ने अंजाम दिया था। हमास की अस्करी शाख अज़ाउद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि इजरायली फ़ौज ने गाज़ा की पट्टी में एक ऐसी जगह पर जानबूझकर बमबारी की जहां इजरायली कैदियों को रखा गया था। क़ासिम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई एक वीडियो तकरीर में इस बात की मालूमात फराहम की है। अबू उबैदा ने कहा कि इजरायली फ़ौज ने हाल ही में एक ऐसी जगह पर बमबारी की थी जहाँ कुछ इजरायली कैदियों को रखा गया था, और इसने इस बात को यकीनी बनाने के लिए बमबारी का इआदा किया है कि वो मर चुके हैं। अबू उबैदा ने कहा कि इनके पास खुफिया मालूमात है जो इस बात की तस्दीक करती है कि इजरायली ने कैदियों और इनकी हिफाजत करने वाले मुहाफिजों को हलाक करने के लिए जानबूझकर इस जगह पर बमबारी की। उन्होंने मजीद कहा कि क़ासिम ब्रिगेड के अनासिर ने कैदियों को हटाने की कोशिश की और इनमें से एक को हटाने में कामयाब रहे, लेकिन इसकी किस्मत का पता नहीं चल सका। अबू उबैदा ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी हुकूमत और इनकी फ़ौज को इस वाक़े और कैदियों की ज़िंदगियों का ज़िम्मेदार ठहराया है। एक अंदाजे के मुताबिक गाज़ा की पट्टी में 101 इजरायली कैदी मौजूद हैं।